السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ ایک ایسا منظر آپ کے سامنے پیش کریں گے جس منظر سے اور جس حال سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے بندے مومن یعنی جنتی شخص کی موت کا منظر۔ مرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، گنہگار بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بھی ہوتے ہیں، نافرمان بھی ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم یہ معلوم کریں گے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، مومن بندے ہوتے ہیں، اور جن بندوں کے نصیب میں جنت ہے، جنہیں اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کی موت کا منظر کیا ہوتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، راوی حدیث برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندے مومن کی اس دنیا سے جانے کا اور برزخی اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی طرف آگے بڑھنے کا وقت آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کیا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی مسلمان شخص سے مومن شخص کی موت کا وقت آ گیا تو اب کیا ہوگا، کیسا منظر اس کے سامنے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الیہ من السماء ملائکۃ، اس کی طرف، اس بندے مومن کی طرف آسمان سے بے شمار فرشتے اترتے ہیں۔ اس بندے مومن کی طرف آسمان سے بے شمار فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں، ان کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے، اس کی وضاحت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آگے فرمایا بیض الوجوہ، گورے رنگ کے، سفید رنگ کے، کأن وجوہہم الشمس، کأن وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ بندے مومن کے گھر میں یا بندے مومن کے پاس جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو آسمان سے ایک دو نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، بے شمار فرشتے اترتے ہیں۔ اس کی تعداد نہیں بتائی گئی فرشتوں کی۔ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیض الوجوہ، گورے رنگ کے ایسے خوبصورت فرشتے، کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہرے سورج کی طرح تابناک اور روشن ہوتے ہیں۔ اور وہ صرف اترتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے کچھ بشارتیں اور کچھ نعمتیں لے کر کے آتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معہم کفن من اکفان الجنہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا کفن دے کر بھیجتا ہے۔ ان کے پاس کفن ہوتا ہے جنت کے کفنوں میں سے، وحنوت من حنوت الجنہ، اور خوشبو ہوتی ہے جنت کی خوشبوؤں میں سے۔ آنے والے فرشتے خوبصورت ساتھ میں جنت کا کفن لے کر آ رہے ہیں، جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یجلس منہ مد البصر، جہاں تک نگاہ بندے مومن کی جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے، خوبصورت مہمان ہی مہمان نظر آتے ہیں۔ خوبصورت فرشتے تا حد نگاہ اس بندے مومن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیء ملک الموت، پھر ان فرشتوں کا جو سردار ہوتا ہے، ملک الموت جو ہوتا ہے، جو خاص فرشتہ موت کا ہوتا ہے، روح قبض کرنے والا، پھر وہ فرشتہ آتا ہے۔ پہلے تو بے شمار فرشتے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد ملک الموت آتا ہے، یجلس عند رأسہ، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور سر کے پاس بیٹھ کر اس کو خوشخبری سناتا ہے، کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، چل اس جسم سے نکل چل، اے پاکیزہ روح اس جسم سے نکل جا اور نکل چل اللہ کی مغفرت کی طرف، اس کی رضا جوئی کی طرف۔ اس کے بعد وہ روح نکلنے کے لیے
شوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی مغفرت کی بات سنتی ہے، اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کی بات سنتی ہے، اور روح تو نکلنے کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے، اس کے نکلنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، پھر وہ روح نکلتی ہے آسانی کے ساتھ۔ بہرحال کوئی بھی انسان ہو، چاہے بند مومن ہو یا کافر شخص ہو، مرتے وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بہرحال مومنوں کو کم تکلیف ہوتی ہے کافروں کے بالمقابل۔ تو آسانی سے وہ روح نکل جاتی ہے، اور ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی مشکیزہ ہو، اس پر بندھن لگا دیا گیا ہو، مشکیزے کا بندھن کھول دیا جائے، پانی باہر آ جاتا آسانی کے ساتھ، ایسے ہی وہ آسانی کے ساتھ روح نکل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتے اس کو لیتے ہیں اور اس کو اسی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس کو اسی خوشبودار کفن میں لپیٹ کر کے اور اس خوشبو میں اس کو بسا دیتے ہیں۔ یہ مختصر سا منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی موت نصیب فرما کہ مرنے والا اگر جنتی ہے تو اس کے پاس خوبصورت فرشتے آئیں گے، جنت کا کفن لے کر آئیں گے، جنت کی خوشبو لے کر آئیں گے، خوبصورت مہمان تا حد نگاہ بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد ملک الموت سرہانے بیٹھے گا اور خوشخبری سنا کر کہے گا نکلو، نکل جاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف اور رضا جوئی کی طرف۔ روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس کو اسی جنت کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی آخرت اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرما، جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔